مفتی صاحب لڑکا لڑکی جو محبت کرتے ہو، ماں باپ سے بھی کر لیا کرو یار کبھی محبت آپس میں، اور دونوں بغیر شادی کے مر جائیں تو دوزخ میں جانا چاہیے ان دونوں کو. کہہ رہے ہیں تو کیا جنت میں مل سکیں گے؟ اور اگر کسی اور سے ہو جائے شادی پھر نہ مل سکیں گے؟ اگر دونوں کنوارے مر گئے اور وہ حرام محبت میں پڑے نہیں، صرف محبت تھی لیکن کوئی ناجائز کام کیا نہیں، نکاح کی کوشش کی اور مر گئے، تو پھر دونوں کنوارے ہیں تو اللہ تو دونوں کی خواہش پوری کرے گا نا جنت میں. پھر تو اللہ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے دونوں کی شادی کرا دے گا وہاں پہ. لیکن اگر ناجائز نہیں کیا کچھ، اور اگر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی تو پھر قبر پہ یہ شعر لکھ کے لگا دیا جائے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. پھر یہ قبر پہ شعر لگا. یہی قبر کا عذاب کافی ہوگا اس کے لیے، مزید کسی عذاب کی ضرورت نہیں. اور وہ جب اس کے بچے ہو جائیں نا، وہ قبر پہ آ کے اس کو ماموں بھی بولیں کہ ماموں آپ کی مغفرت کے دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت واقعی نہیں مل رہا قرضہ؟ یہ تو بڑی دھاندلی ہے یار، ٹوپی ہے. اچھا بھائی، اگر امام مسجد میں جو جس کی بیوی ہوتی ہے جنت میں اسی کو ملے گی نا. تمہیں کسی اور کی بیوی پسند آ رہی ہے تو تمہارے اندر فالٹ ہے نا. اللہ اس کا شوہر بولے گا اللہ میری بیوی تھی پسند، اس کو آ رہی تھی تو یہ کیوں دے دی اس کو. یہ جب کسی کی بیوی بن گئی تو سوچنا چھوڑ دو اس کے بارے میں. سوچو گے تو جنت میں جاؤ گے ہی نہیں. ایک تو پردہ بہت ضروری ہے. اتنے کیسز ہو چکے ہیں نا، دوست اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرا رہے، اپنے دوستوں سے عشق معاشقہ ہو گیا اور پھر دوست کے ساتھ بھاگ گئی، برائی میں پڑ گئی. بہت کیسز ہیں میرے پاس. میں اس لیے نہیں زیادہ بتاتا کہ لوگوں میں برائی نہ پھیل جائے. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے دوست تو پردہ نہیں کراتے اپنی وائف کو، آج تک ایسا نہیں ہوا. بھائی فتنے میں سب نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ان کچھ کی وجہ سے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے. بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے دیور سے، بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا گھر میں کیسے پردہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں، ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں، کئی سال رہے ہیں، تو ان میں ہماری قریبی رشتہ دار ہیں وہ، پھر بھی ہم سے پردہ کیا ساری زندگی، ایک گھر میں رہے ہیں. تو یہ پردے وردے کی باتیں لوگ ایسی غلط کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے گھر میں. اللہ کا خوف پیدا کرو دل کے اندر. مفتی صاحب اگر امام میں مسجد میں کوئی خامی ہے، گناہ ہوں اور کوئی اس پر تنقید کرے، امام کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. امام مسجد میں اگر کوئی خامی ہے تو محبت سے چھپڑ میں لے جا کے امام صاحب کو محبت سے عزت کے ساتھ سمجھا دیں. امام صاحب کائنڈلی ایسا نہ کریں، 2-3 دفعہ سمجھا دیں بس. باقی نماز امام ہی کے پیچھے پڑھیں، جو محلے کا امام ہے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا، اور جہنم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کچھ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ختم کر دے گا. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا، اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈال دیا ہو. باقی جنت بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے. پہلی بات مفتی صاحب، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. احبک اللہ الذی احببتنی فی. آپ کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور صفات اللہ تعالیٰ کے پاؤں مکھن لگایا ہوا ہے. مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے. زیادہ مکھن لگتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو حدیث میں دعا آئی ہے احبک اللہ الذی احببتنی فی. اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. جو بھی آپ سے محبت کا کہے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے، بشرطے کہ اللہ کے لیے محبت ہو. ایسا نہ کوئی لڑکی بولے مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ تو دوبارہ کہیں کائنڈلی الفاظ، تو حرام محبتوں میں نہیں ہے یہ. مفتی صاحب اللہ کے فضل سے میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ احبت صاحب حالہ سے ان کا انتخاب کیا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کیسے آدمی ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے نہیں پتا بھائی، میں ان کو نہیں جانتا. اگر کسی بزرگ کے مجاز ہیں، اجازت یافتہ ہیں، ان کی صحبت میں کچھ وقت رہ کے گزاریں، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بیعت ہو جانا چاہیے. میری زوجہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے، آپ چلے جائیں. زوجہ کسی کی بھی نہیں آتی، خود چل کے جانا پڑتا ہے. پچھلے 1 سال سے میں 1 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی کراچی سے. پورے 1 سال میں نے اپنے 6 سے 7 افراد بھیجے صلح کے لیے اور خود بھی گیا. ہر بار یہی کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بتائیں گے، لیکن ٹائم ضائع کرتے رہے، یعنی صلح ناکام ہو رہی. میری ایک بیٹی ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے بات کرواتی ہے. میرا اب
صبر ختم ہو رہا ہے, میں ان کو ایک طلاق بھیج دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی. طلاق دیں گے تو بالکل ہی بچی کو لے کے شارٹ ہو جائے گی. آج کل ہماری عدالتوں نے خواتین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. طلاقیں دینے میں دڑا دھڑ, اور طلاق کے بعد عدالت مکمل ساتھ کس کا دیتی ہے؟ عورت. وہ بچوں کو آپ سے ملائے نہ ملائیں, آپ سڑتے رہو گے, ذلیل ہو جاؤ گے پوری طریقے سے, اور آپ سے پیسہ اتنا نکلوا لیا جائے گا, اور بچی کی تربیت آپ کی مرضی کے خلاف, اور بچی کو آپ کا باغی بنایا جائے گا. پیسہ بھی آپ خرچ کر رہے ہوگے اور باپ بچی کی نظر میں گندا بھی ہو رہا ہوگا, اور پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنا زیادہ جب معاملہ چلا جائے, 3-4 سال سے سلو کی کوشش ہو رہی ہے, طلاق مت دو, ایک اور شادی کر لو, ٹھیک ہے؟ بچے دبا کے پیدا کرو تاکہ یہ اللہ کا نہ کرے, اللہ کرے یہ بھی مل جائے آپ کو, لیکن نہ ملے تو آلٹرنیٹ تو ہونا, ورنہ آدمی دوسرے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا دل بہل جاتا ہے, ورنہ پھر وہی یاد آئے گی اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان. اولاد سے بڑھ کر تو بھائی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ ان خواتین کو, ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن جو اس طرح کرتی ہیں, عذاب ہے جہنم کا اپنے لیے خریدنی ہے. بچے کو باپ سے دور بھی کر رہی ہو, بچے کو باپ کا باغی بھی بنا رہی ہو, اور مردی سے ملنے دے رہی ہو, بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب چاہے گا ملے, اس کی بھی اولاد ہے, ماں بھی جب چاہے ملے, باپ بھی جب چاہے ملے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, اتنے صاف الفاظ ہیں. بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. جو باپ ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے, جو ماں ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے. میری ایک بیٹی ہے, طلاق دینا نہ دینا یہ اب آپ خود سوچیں, میں مشورہ نہیں دیتا, لیکن طلاق سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کے اور مضبوط ہو جائے گی وہ. باقی بیوی جب تک بیوی ہے تو کورٹ کے ذریعے اس کو لایا جا سکتا ہے, کورٹ میں کیس کر کے بھئی میری بیگم میں وہاں رہ رہی ہے, تو کورٹ اس کو زبردستی مجبور کرے گی لانے پر. یہ اچھا قانون ہے پاکستان میں کہ, لیکن اس میں پھر وہ ایک کھلا لے لے گی جا کے, تو وہ خود لے لے, آپ کیوں دے رہے ہو کھلا؟ تو اس لیے مشورہ کر لو باقی لوگوں سے بھی. امید ہے کہ آپ خیریت سے. اور دوسری بات یہ یک طرفہ بات ہے نا, دو طرفہ بات میں نے سنی نہیں. ہو سکتا ہے بیوی صحیح ہو, یہ تو میں ایک طرف کی بات سنی ہے نا, ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہو جو آپ بتا نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی, جس کی بات سنتا ہے وہ تو اسی کی سن رہا ہے نا, دونوں پارٹیوں کی بات سنو تو بعض دفعہ کہانی کچھ اور نکلتی ہے سامنے. تو لیکن بہرحال ابھی تو آپ ہی اچھے لگ رہے ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. بھائی یہ لو لیٹر نہیں لکھا کرو, پورا جو سوال ہے نا ٹو دا پوائنٹ وہ لکھا کرو. پورے ایسے خطوط جیسے کوئی پہلے زمانے میں پنجاب میں 2 مہینے کی چھٹیوں میں نہیں بھیجتے تھے خطوط لکھ کے. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. امام صاحب میرا نام فواد ہے, میں جہاں بھی کام کرتا ہوں ایمانداری سے کرتا ہوں الحمدللہ. کام بھی اکثر پسند کیا جاتا ہے, سبحان اللہ. میری کوشش ہوتی ہے اخلاق اور رویے میں بھی کوئی کمی نہ ہو. پورا ماشاءاللہ خط ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی وجہ سے کام چھوٹ جاتا ہے. اچھا آخر میں پتہ نہیں کیا پوچھا ہوا ہوگا. پہلے 3 سال سے بار بار کام چھوٹ رہا ہے, میری غلطی بھی نہیں ہوتی تب بھی. میں گھر کا واحد کفیل ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوں, اس وجہ سے کوئی کہتا ہے تم سے کسی نے جادو کیا, کوئی کہتا ہے کچھ اور. کام اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے تو چھوٹ نہیں رہا ہوتا. میرے بھائی دنیا میں ہر شخص کو کام کے آدمی کی قدر ہے. اگر میرے پاس کوئی ملازمت کرے اور ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہو تو میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو یار, تنخواہ بڑھا دوں گا اس کی. تو اس لیے جن چڑیل بھوت نہیں ہے, آپ خود ہی جن بنے ہوئے ہو. کام کو فوکس کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آپ سے کام چھڑوائے گا. دعا کرتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. مفتی صاحب اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو وہ حنفی نہیں رہے گا, اگرچہ وہ مسائل فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا ہے. اور رفع الیدین کرنے کا کہتے ہیں کچھ علماء زیادہ حدیثیں اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ سے حدیث ملتی ہیں. امام مالک نے لکھا ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا, اور اہل کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے, ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رفع الیدین ترک کیا ہے. اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث آئی تو فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی تو کہا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. تو رفع الیدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں لیکن نہ کرنے کا مذہب بھی کمزور نہیں ہے. تو اس لیے اس میں امام حنیفہ, اچھا امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں نا دونوں, امام ابو یوسف امام محمد, وہ بہت سارے مسئلوں میں امام حنیفہ کے خلاف بھی گئے ہیں, لیکن اس مسئلے میں وہ بھی نہیں گئے. وہ بھی اسی قائل ہیں کہ رفع الیدین نہ کیا جائے.
تو باقی کوئی کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ ایک سمجھنا کہ امام حنیفہ کا فقہ اس بارے میں کمزور ہے, دلیل کمزور ہے, یہ جہالت کی بات ہے. دلیل کمزور نہیں ہے, باقی جائز ہمارے نزدیک بھی ہے. کوئی کر رہا ہے تو اس سے وہ یہ نہیں ہوگا کہ حنفی نہیں کہلائے گا, تو کر لے, اس میں کیا جا رہا ہے. افضل ہے کہ نہ کرے, لیکن کرنا بھی جائز ہے. مفتی سے ٹیچر عثمان صاحب کا پہلے بھی ایک بار بتایا تھا میں نے آپ کو, لیکن کسی کا نکاح تھا اس ٹائم تو ٹاپک رہ گیا تھا آپ سے. اسلام آباد میں مفتی یعنی قریشی صاحب اور بھی مدارس میں بارش پانی کو زمین میں ڈالنے پر کام کیا جاتا ہے, نتائج بہترین ہے. وہ ایک صاحب ہیں, انجینئر ہیں, ان سے میں رابطے میں ہوں. ہم انشاءاللہ ان سے, ہماری مسجد کی تعمیر کا کام ابھی جاری ہے. چندہ ہی نہیں آ رہا تو کہاں سے تعمیر کریں گے یار. چندہ مانگنے کے لیے الگ سے کسی مولانا صاحب کو کمیشن پہ بلانا پڑے گا. چندہ مانگنا میرے بس کی بات نہیں ہے. چندہ بہت ڈھیڑ بن کے مانگا جاتا ہے, پھر مسجدیں بنتی. ہم جس طریقے سے مانگ رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا کام نہیں ہے. تو وہ جو کمپنی کو ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے, ان کو ہم نے بولا ہتھوڑے لا کے توڑو تو صحیح, کچھ اینٹ ٹوٹے گی شاید کچھ لوگوں کو غیرت آئے بھائی. بعض وقت کام دیکھ کے بھی لوگ دیتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں پیسہ ویسا جمع کر کے مفتی صاحب چھٹی شادی کر کے بھاگ جائیں یہاں سے, شاید یہ خطرہ ہوگا. تو میرا خیال ہے جب کام شروع ہوگا تو شاید پھر چندہ آنا شروع ہوگا. تو اس ہفتے ہم نے کہا کام شروع کر دو. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب کام شروع ہے تو چلو بھائی یہ اینٹ میری طرف سے. ہاں یہ بات بھی ہے. ہاں آپ کام شروع کرتے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہاں انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں پھر ہم یہ کنویں کا پانی جو ہے نا, یہ جو پانی کا ایک بہت بڑے انجینئر سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. جماعت اسلامی والے جو طریقہ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. اس میں یہ سارا میٹھا پانی ملے گا انشاءاللہ, زمین میں جائے گا. جتنا بھی اللہ نے پانی اتنا دیا ہے. دیکھو یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والی کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو, رزق کی تنگی ہے. رزق کبھی اس کائنات میں ختم نہیں ہوتا, ایک سائیکل ہے. اس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں سائنس کی زبان میں. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی دنیا میں. ہم جو مثال کے طور پر ہم نے پانی پیا, آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو گیا, نہیں ختم. وہ پیشاب بن کے یا پسینہ بن کے نکلے گا. نکل کے کہاں جائے گا؟ زمین میں جائے گا. پھر زمین اس کو فلٹر کرے گی, اس میں گندگی جراثیم کو ختم کر کے پیور پانی کو الگ کرے گی, کنووں کی شکل میں محفوظ کر دے گی. یا وہ دریاؤں میں ہوتے ہوتے سمندر میں جا کے بھاپ. تو پورا چکر ضائع. یہاں کسی چیز کو فنا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارا بکرا مر گیا ضائع ہو گیا, نہیں بھائی وہ زمین میں کھاد بن گیا ہے. صحیح ہے نا. اب وہ زمین کی جب آپ پھینک دیتے ہیں نا زمین میں, وہ اتنی زبردست کھاد بنتا ہے. قبرستان کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہوتی ہے, کیونکہ سب لوگ رشوت کھا کے وہاں دفن ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو جتنا رشوت کا مال انہوں نے کھایا وہ کھاد بن کے خربوزوں میں نکلتا ہے. جتنا کھا کے جاؤ گے اتنی زمین زرخیز ہوگی. تو پہلے وہ کیڑے کھاتے ہیں, پھر کیڑوں کو زمین کھاتی ہے. تو وہ زمین کی طاقت ہی انہی چیزوں سے ہے. تو اللہ نے زمین کو سائیکل کا نظام بنایا, گراریاں ہیں, یہ گھما گھما کے ہر چیزوں کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے. چائنا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایک پلاسٹک کی بوتل ایسے ضائع ہو جائے, ہر بوتل ریسائیکل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو پانی وضو میں اتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے, یہ ضائع ہو کے گٹر میں کیوں جا رہا ہے, یہ زمین میں جائے, فلٹر ہو جائے گا, ایک بہترین پانی نکلے گا. یہ لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے کہا کہ بلغم والا پانی میں نہیں پیوں گا. تم پیشاب والا پانی پی رہے ہو جو لوگ پیشاب کر رہے ہیں نا. جب وہ پانی زمین میں گیا تو بلغم والا رہتا نہیں ہے, فلٹر ہوتا ہے. اور زمین ایسا خاندانی فلٹر کرتی ہے, اب تک کسی سائنسدان نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کی ہے. اللہ نے تبھی تو سورہ ملک میں کہا ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, میں زمین میں پانی محفوظ کرتا ہوں. تو محفوظ کا کیا مطلب؟ جراثیم سے بھی محفوظ, بیماریوں سے بھی محفوظ. تو زمین کو اللہ نے ایسا بنایا, پھر نیچے جانے سے بھی محفوظ. پانی کا کام ہے نیچے جانا, لیکن ایک جگہ جا کے رک جائے گا بس, اس سے زیادہ نیچے مت جانا. اس سے زیادہ چلا گیا تو میرے بندے نکالیں گے کیسے؟ تو ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا وجود ہے میرے بھائی. تو یہ کریں گے ہم انشاءاللہ. کوئی بس یہاں سے آخری سوال لے لیتے ہیں پھر چھٹی. جی بس ایک آخری سوال بھائی سے لے لیتے ہیں, میں بہت تھک گیا ہوں یار. ارشاد. مفتی صاحب, ایک بندے نے سوال کیا جی کہ اسلام اگر عدل اور انصاف کا مذہب ہوتا تو انسانوں کی جو غلامی ہے اسی کو مزید بقا نہ دیتا,
حالانکہ اسلام میں کئی صدیوں تک یہ چلی رہی. تو مفتی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر مساوات اور برابری کا مذہب ہوتا تو غلامی جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اس کو باقی نہ رکھتا. یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھو غلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے کیا ہے؟ جنگ میں جب آپ نے دشمن کے قیدی پکڑ لیے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ لڑیں گے آپ سے آ کے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی جائز ہے، ساری دنیا میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے تیسرا آپشن جو چلا آ رہا تھا اسلام نے اس کو جائز رکھا. بھائی قتل کرنے سے بہتر ان کو غلام بنا لو، اور جو غلام بنائے یہ اس کی خدمت کرے گا، لیکن اس کا کی تمام تر ذمہ داری، اس کا نان نفقہ، حتیٰ کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ. اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کو وراثت میں بھی ملے گا. یہ ساری ذمہ داریاں کس پہ ڈال دیں؟ مولا پہ. یہ اسلام کا جب تک نظام تھا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، کیونکہ جیسے انسان چاہتے ہیں میری اولاد پڑھ لکھ کے بڑی ہو. دیکھو بیٹا جتنا بھی باپ سے زیادہ اونچا ہو جائے تو عزت کس کو ملتی ہے؟ باپ کو. تبھی باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا اس سے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھ لیا. لوگ کہیں گے باپ تو یہی ہے نا. تو ایسے ہی غلام کا مقام، جو مولا ہے نا غلام کا، اس کا مقام ہوتا تھا اونچا. اب کوئی غلام جتنا بھی آگے نکلے گا نا پڑھ لکھ کے، عزت کس کی ہوتی تھی؟ مولا کی. یہی وجہ ہے کہ وہ جنگوں میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے، غلام بنے، ان کو کھلایا گیا، پلایا گیا، اور ان کو اتنا پڑھایا گیا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا ملتے ہیں ہمیں. آج جو بخاری کے راوی ہیں نا، ان میں بہت سارے غلام تھے، جن میں نافع بن عبداللہ بن عمر بخاری کے راویوں میں سے، اسلاف میں ان کا، بہت بڑے اسلاف میں ان کا شمار ہوتا، حالانکہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا. اگر وہ باندی ہے، عورت ہے، تو پھر اس سے سیکشول ریلیشن مولا کے علاوہ کوئی اور نہیں قائم کر سکتا، جبکہ غیر مسلموں میں ایسا نہیں تھا. اس کا نان نفقہ اس کے مولا کے ذمے. اولاد ہوئی تو وہ حلال کہلائے گی اور ثابت النسب کہلائے گی، وہ اس کا وراثت میں حصہ ہوگا. اور جس باندی سے اولاد ہو گئی، اب وہ باندی فروخت نہیں ہو سکتی. مولا کے مرنے کے بعد وہ ہر قیمت پہ آزاد ہوگی وہ باندی. یہ اس کو پروٹوکول دیا گیا. تو اس لیے جن انگریزوں نے اسلام میں غلامی کا تصور پڑھا ہے نا، انہوں نے خود لکھا ہے، اور ان انگریزوں کی تحریر میں نے پڑھی ہے. انہوں نے لکھا کہ اسلام میں غلامی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ نے متعارف کروایا ہے، وہ اور ہے. اسلام میں اور تصور تھا. اور پھر ان غلاموں کو آزاد کرنے کے بہانے کتنے رکھ دیے اسلام نے. قسم کھا کے آپ نے توڑ دی ہے تو 3 روزے نہیں ہیں. ہم 3 روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہے. قسم کا کفارہ سب سے پہلے غلام آزاد کرو. غلطی سے ایکسیڈنٹ سے بندہ مر گیا، غلام آزاد کرو. بیوی سے زہار کر لیا، ماں کے سے تشبیہ دے دی، تو اب بیگم کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. اتنی زیادہ ترغیبات. آپ کہہ سکتے ہو شروع میں تو آزادی پہ پابندی لگا دی، جب گرفتار کیا تھا اسی وقت آزاد کرتے. بھائی اس وقت آزاد کرنے میں اور غلامی میں آنے کے بعد آزاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کی صحبت میں رہ چکا ہے، اسلام دیکھ چکا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ چکا ہے، آپ نے اس کو تعلیم بھی دی وغیرہ وغیرہ جو بھی. اس کے بعد وہ احسان مانے گا آپ کا. وہ دشمنی پہ نہیں آئے گا دوبارہ، وہ لڑائی پہ نہیں آئے گا دوبارہ. تو اب جب یہ غلامی کا نظام ختم ہوا تو کیا ہوا ہے؟ تو کوئی آپشن نہیں تھا جنگی قیدیوں کا سوائے یا تو قتل یا جیل. جیل میں ان کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے. آپ انہی کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی جیل کے قیدیوں کے ساتھ جو جیلوں میں ہوا ہے نا، خدا کی قسم ان قیدیوں سے پوچھا جاتا، وہ کہتے ہیں ہمیں غلام بنا لو، اس عذاب سے نکال لو ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام نے جو تصور تھا نا وہی ہے. اور دوسری بات، ایک چیز بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. جب میں نے غلامی کے مسئلے پہ تحقیق کی، میں نے بہت تحقیق کی اس مسئلے پر، ایک فتویٰ لکھا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اسلام میں غلام بنانا انہی قوموں کے ساتھ جائز تھا کہ جو خود بھی غلام بناتی تھی. یعنی وہ کفار جو تملک بالقہر کے قائل ہوں، یعنی ان کا اپنا بھی یہ مذہب ہو کہ اگر ہمیں کسی پر کنٹرول ہو گیا تو ہمارا غلام بن جائے گا،
تو انہی قوموں کے ساتھ یہ جائز تھا, ادروائز یہ جائز نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی جب بین الاقوامی معاہدہ ہو گیا کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا, تو سب مسلمان ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور کسی عالم مفتی نے اس کی مخالفت نہیں کی کہ بھائی اگر سب اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے باقی کیوں رکھا, کیونکہ یہ آپشن سب سے بہتر آپشن تھا. یہ نہ ہوتا تو قتل ہوتے پھر وہ, یہ چھوڑتا کوئی بھی نہیں ان کو, چھوڑتا کون ان کو بھائی. تو یہ ہے. اور پھر غلام آزاد کرنے کے فضائل کتنے سنائے اسلام نے. اسلام نام ہے فک رقبتن, قرآن کہتا ہے اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا. تو صحابہ نے ویسے بھی بہت سارے غلام آزاد کیے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہ جو غلاموں کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو یہ جیلوں کا ہوتا, اور جیلوں کے میں جا کے 4 دن نا آپ اپنے گھر کے ایئر کنڈیشن روم میں سب کچھ ہو, سہولتیں ہوں, اور 4 دن کے لیے کنڈی لگا کے اندر اپنے گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ڈپریشن سے مر جاؤ گے آپ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ خود بولے کہ مجھے کسی غلام بنا کے باہر نکال دے بھائی, جبکہ جیلوں میں اتنی لگژری لائف ہوتی نہیں ہے جو جیلوں کے حالات ہیں. اسلام میں جیل نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے کہیں جیل کی سزا ہو؟ کوڑے ہیں, ہاتھ کاٹنا ہے, رجم کرنا ہے. جیل تو صرف تفتیش کے لیے ہے کہ جب تک تفتیش کیس چل رہی ہے اس وقت تک اس کو بند کر دیا جائے. جیل تھوڑی ہے. سزا دو اور نکالو اس کو باہر, جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کرو. 20 سال 30 سال لوگوں کی زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں. یہ ان انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے, اور یہ ہمارے غلام والے قانون پر اعتراض کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.